ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے حق ہے، جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہ اکثر لوگوں نے اس کو ایمان کے ساتھ ہمکنار کیا، یعنی اکثر لوگ مومن نہیں ہو سکے، یعنی حق اکثریت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے حق آیا ہے اور اکثر لوگ مومن نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی قوموں کی حالت کو بیان فرمایا ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ صرف جانتے نہیں ہیں، یہ صرف ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ صرف شعور کی کمی نہیں رکھتے بلکہ وہ شکر گزاری بھی نہیں کر پاتے ہیں، یعنی اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی خدمت میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کو پیش کرنا چاہوں گا، اس پر بھی آپ توجہ کریں۔ اس میں کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی؟ اللہ فرماتا ہے کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس آیت کے اندر بھی آپ بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دین جو قیم ہے، جو قائم اور پابرجا دین ہے، اس دین کی حقیقت سے بھی اکثر لوگ ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کا اصلی دین کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، سورہ یوسف ہی کی 68ویں آیت، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر یہاں پر اکثر لوگوں کے علم نہ رکھنے کا اللہ نے باقاعدہ واضح طور پر اعلان فرمایا۔ میں چونکہ میری مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میں اکثریت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کروں۔ الف لام را، یہ سورہ رعد کی پہلی آیت ہے۔ دیکھیں پہلی آیت ہی میں اللہ نے حق کے اللہ کی جانب سے ہونے کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا اور دوسری طرف یہ بھی واضح کر دیا کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لا سکے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ سورہ رعد کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکثر لوگوں کو غیر مؤمن قرار دیا ہے، جبکہ اللہ کی جانب سے حق آ چکا ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ حق آ چکا ہے تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا ہے تو اس وقت جتنے تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے کے بعد سب کے سب حق پر تھے۔ ایسا اگر ہوتا تو یہ آیتیں اس قدر چیخ چیخ کر نہ کہتی کہ اکثر لوگ مؤمن نہ ہو سکے، اکثر لوگ دور رہے۔ حق اللہ کی جانب سے آ چکا، رسول اللہ نے بھی حق کو صحیح معنوں میں پہنچا دیا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی طرح کی کوئی کمی تھی، نہ اللہ کے پیغام میں کوئی کسی طرح کی کمی تھی۔ حق اپنی جگہ پہ مکمل روشن اور واضح تھا، لیکن لوگوں نے اس کو صحیح معنوں میں نہ سمجھا، نہ اس پر ایمان اپنا لے آئے۔ پھر اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ پھر دوبارہ یہ دین قیم ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد ذرا اس آیت پر بھی توجہ کیجئے گا۔ اس آیت کے میں نے آخر میں اس کو اس لیے رکھا، بہت ساری آیات ہیں، میں نے صرف چند کا گویا کہ ایک گلدستہ بنایا ہے۔ اکثریت کی مذمت میں جتنی آیات آئی ہیں، ایک جگہ پر بھی اکثریت کی تعریف میں کوئی آیت نہیں آئی ہے۔ 20 جگہ پر اکثریت کی مذمت میں آیات آئی ہیں۔ میں نے آخر میں اس آیت کو رکھا ہے تاکہ کوئی
یہ جو بدذوق عالم ہے یہ نہ کہے کہ اگر تمام صحابہ کرام ٹھیک اور حق پر نہ ہو تو نعوذ باللہ رسول اللہ کی نبوت ناکام قرار پائے گی۔ ان کے لیے یہ آیت بہت عمدہ اور بہت ہی واضح اور ہدایت دینے والی ہے۔ ہدایت کا کام اللہ کرتا ہے، اس کی کتاب کرتی ہے، اس کا نبی کرتا ہے، نبی کے بعد معصوم اللہ کی طرف بلانے والی ہستیاں کرتی ہیں، اور ہم جیسے خادم اور علماء ہم سے زیادہ جو بزرگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ باقی جو اپنی دکان کو چمکانے کے لیے لوگوں کو اکثریت کا جھانسا دیتے ہیں اور اکثریت کی لاٹھی سے لوگوں کو حق کی طرف جانے سے روکتے ہیں، ان کے لیے واقعاً یہ ہدایت کا پیغام ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ سبا کی 28ویں آیت، اس کو بھی آپ ذرا دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے اے حبیب آپ کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ پوری کائنات آپ کی نبوت و رسالت سے مالا مال ہو جائے اور ہدایت پا کر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ مقصد تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ بشیر بھی بنایا آپ کو، نذیر بھی بنایا، لیکن کیا سب نے آپ کو سمجھ لیا؟ نہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ معلوم ہوا کہ نبی کو تمام انسانوں کے لیے رسول بشیر و نذیر بنا کر بھیجنے کے باوجود اکثریت نے اس بات کو نہیں سمجھا اور نہیں جانا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی بھی اکثریت کو حق بجانب قرار نہیں دیا ہے۔ نہ سواد اعظم کا یہ مطلب ہے کہ جہاں اکثریت دیکھو ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ حق وہیں ہے، نہیں۔ ید اللہ مع الجماعہ یا علی الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت قوت اور قوت حق سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر جماعت کے ساتھ حق ہے تو پھر اللہ اس جماعت کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ یعنی اس کی قدرت و طاقت بھی اسی جماعت کے ساتھ ہے کہ جو حق پر ہو۔ شرط حق کی اگر ہٹا لیں آپ تو اکثریت تو جہنم میں لے جائے گی، اکثریت تو ہمیں بربادی کی طرف لے جائے گی۔ لہٰذا اکثریت کی اللہ نے دھجیاں اڑائیں، ہم نے بھی اس پر مفصل گفتگو کر لی، ہم مزید اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر ایک جملہ کہہ کر کے اگلی ہماری گفتگو کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ جملہ یہ ہے میرے بھائی اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، کبھی بھی اکثریت کی وجہ سے نہ کوئی فخر کرے، نہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ اگر غلط ہیں تو اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھیں، مطمئن ہو جائیں کہ اگر اکثریت ہے تو قرآن کی زبان سے اس میں گمراہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے ہو تو پھر وہ حق کے ساتھ بھی ہو۔ ہاں اگر کوئی جماعت چاہے کم ہو یا زیادہ ہو حق کے ساتھ ہو، اگر امام اللہ کے نبی کے بعد معصوم امام کے ساتھ کوئی ہو، چاہے 2 افراد بھی ہوں، وہ حق کے ساتھ ہے، اور ان کی جماعت چاہے محدود کیوں نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے پہلی جماعت صرف 3 افراد پر مشتمل، ایک پڑھانے والا امام الانبیاء، پیچھے پڑھنے والا امام المتقین مولائے کائنات، اور اس کے پیچھے خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین۔ ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا تھا نہیں روئے زمین پر، اور وہ نماز مقبول ترین نماز تھی اللہ کے نزدیک۔ تو پھر جماعت کا خالی عددی اعتبار سے کوئی جائزہ نہ لے، بلکہ اس میں وزن کتنا ہے دیکھیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی میرے دوستو، اللہ نے قیامت کے دن بھی جو میزان رکھا ہے وہ ہمارے اعمال کو گننے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ ہمارے اعمال کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے سال حج کیے، کتنا ہم نے مال خرچ کیا، کتنے پاؤنڈز ہم نے اللہ کی راہ میں لگائے، کتنی دعوتیں کی، یہ کتنے اور کتنی کا سوال نہیں ہوگا۔ اکثریت بہت ساری زندگی مکمل عبادت کے ساتھ بھی گزرے، اللہ عبادت کے ہر عمل کو گنے گا نہیں بلکہ ترازو میں تولے گا۔ چہ بسا کہ ایک معمولی چھوٹا سا اچھا